اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرا نام ڈاکٹر قاضی محمد افضل الحق صدیقی ہے اور BSc DHMS FTJ پنجاب ہوں۔ ناظرین، آج میں ایک بہت ہی خاص موضوع پر آپ سے بات کروں گا کہ یہ باتیں مجھے سب سے پہلے بتانی چاہیے تھیں۔ یہ بہت امپارٹنٹ موضوع تھا جو آج اچانک میرے ذہن میں آ گیا، اور وہ موضوع ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی کیسے لی جائے، کب لی جائے، گھر میں کہاں رکھی جائے، اور چند دوائیوں کا آپس میں وقفہ رکھنا کتنا رکھا جائے۔ یہ مجھے کافی پہلے بتا دینا چاہیے تھا، لیکن اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ کیسے کھانی ہے اور نہیں، لیکن اکثر بہت سارے نئے جو ہومیوپیتھک کی دوائیاں لیتے ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو میرا آج یہ جی چاہا کہ میں ایک پورے لیکچر میں یہ ساری چیزیں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے کام آئیں گی۔ اور یہ بتانا ہے کہ انگریزی دوائی بھی اگر آپ کھا رہے ہوں تو انگریزی دوائی سے کتنا وقفہ رکھا جائے اور پھر ہومیوپیتھی کی دوائی کیسے کھائی جائے۔ یہ اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں، تو آج میں کوشش کروں گا کہ کافی سارے سوالات کے جوابات میں دے دوں اور آپ کی نالج میں اضافہ کروں۔ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور لائک بھی کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں اور سبسکرائب بھی کرتے ہیں، تو آپ کا ایڈوانس شکریہ۔ آپ بھی اس نیک کام میں میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یقیناً آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ضرور کچھ نہ کچھ اجر ملے گا، صلہ ملے گا۔ تو بات ہو رہی ہے ہومیوپیتھک ادویات کی۔ ناظرین، ہومیوپیتھک ادویات میں مختلف قسم کی ادویات ہوتی ہیں، مثلاً قطرے، گولیاں، اور مختلف سائز اور مختلف شکلوں کی گولیاں ہوتی ہیں، کوئی گول ہوتی ہیں، کوئی چوڑی ہوتی ہیں، کوئی لمبی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ مدر ٹینکچر والے قطرے ہوتے ہیں جو کہ اکثر تھوڑا سا رنگین ہوتے ہیں، تھوڑا سا رنگ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک آدھ ان میں سفید بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سیرپ ہوتے ہیں اور پوڑیاں بھی ہیں جو ملک شوگر سے پاؤڈر بنتا ہے اور جس پر ڈاکٹر حضرات قطرے ڈال کر وہ پوڑیاں بناتے ہیں یا مکس کرتے ہیں ان میں قطرے، پھر پوڑیاں بنتی ہیں۔ اب جیسا کہ آج کا موضوع ہے کہ ہومیوپیتھک دوائی کیسے کھائی جائے، ناظرین یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو ڈاکٹر صاحب سے بار بار نہ پوچھنا پڑے کہ ڈاکٹر صاحب یہ دوائی کیسے کھانی ہے۔ گھر جا کر آپ بھول جاتے ہیں، پھر فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی یہ دوائی آپ نے کیسے بتائی تھی۔ تو میں ایسے طریقے سے آپ کو آج میں کچھ بتاؤں گا کہ آپ کو ہومیوپیتھک کی ادویات کھانے کے بارے میں انشاءاللہ بالکل صحیح سمجھ آ جائے گی۔ تو ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک کی دوائی خالی پیٹ اور صاف منہ کھانی چاہیے۔ آپ کے منہ میں کسی چیز کا ذائقہ نہ ہو تب یہ دوائی کھائیں، اور اکثر ذائقہ کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد منہ سے ختم ہو جاتا ہے، تو ہومیوپیتھک دوائی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا آدھا گھنٹہ بعد کھانی چاہیے، اور دوائی کھانے کے بعد کافی دیر تک کوئی چیز نہ کھائی جائے تاکہ وہ دوائی اپنا اچھی طرح اثر کرے۔ پانی پی سکتے ہیں آپ اگر پیاس لگی ہے تو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے 3 یا 4 یا 5 قسم کی ادویات دی ہوتی ہیں، مثلاً کچھ گولیاں ہوتی ہیں، کچھ پوڑیاں ہوتی ہیں، کوئی ایک آدھ سیرپ ہوتا ہے اور ایک بوتل قطروں کی بھی ہوتی ہے، اکثر اس طریقے کی ہماری ادویات ہوتی ہیں۔ تو ان کو آپ ڈیوائڈ کر لیں، مثلاً 2 گولیاں 2 قسم کی دوائیاں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لے لیں، پہلے ایک دوائی لیں، 10 منٹ بعد 5 منٹ بعد دوسری دوائی لے لیں، پھر کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد جب منہ صاف ہو جائے پھر پہلے ایک دوائی لے لیں، پھر دوسری لے لیں، اگر تیسری آئے تو 5 منٹ بعد تیسری بھی لے لیں۔ اس طریقے سے آپس میں گیپ رکھ لیں۔ اور پھر کھانے کا بھی کوئی خاص تعلق نہیں ہے کہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی ضروری ہے یا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد ہی دوائی لینا ضروری ہے، نہیں، دن میں آپ کسی بھی اوقات میں کھا سکتے ہیں جب کہ آپ کا منہ صاف ہو۔ یہ بہت آسان بات ہے۔ صبح نہار منہ بھی کھا سکتے ہیں ہومیوپیتھک کی دوائی۔ تو اس کے علاوہ جی یہ ہے کہ 5-7 منٹ کا ان دو کے درمیان بھی 5-7 منٹ کا وقفہ ہونا چاہیے، اور 3-4 دوائیاں بھی کھانی ہوں تو بھی 5 منٹ کے وقفے سے آپ کھا سکتے ہیں۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ بعد یا آدھا گھنٹہ پہلے دوائیاں کھانی ہیں، ٹھیک ہے جی، یا باقی اوقات میں بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، ہومیوپیتھک کی دوائی جو ہے انگریزی اور دیسی ادویات سے قطعاً مختلف انداز سے آپ پر اثر کرتی ہے۔ مثلاً وہ کیسے، وہ یہ کہ انگریزی اور دیسی جو دوائیاں وہ معدہ میں جاتی ہیں، پھر آزما کے عمل سے گزرتی ہیں، خون میں شامل ہوتی ہیں تو ان کا اثر شروع ہوتا ہے، جبکہ ہومیوپیتھک کی دوا کی پوڑی یا قطرہ زبان پر ٹچ ہوتے ہی اپنا عمل شروع کر دیتا ہے اور جسم میں اس دوا کے اثرات چند سیکنڈ کے اندر پورے جسم میں پہنچ جاتے ہیں۔ لہٰذا اب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ہومیوپیتھک کی دوائی بہت دیر بعد کام کرتی ہے۔ نہیں جناب، دیر بعد نہیں کام کرتی، بلکہ ٹیکا کی طرف فوراً اثر کرتی ہے،
اور فوراً شفائی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب دوسری ضروری بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کی دوائی کھانے کے بعد کافی دیر تک مثلاً آدھا گھنٹہ تک کوئی اور چیز نہ کھائی جائے، اور پانی اگر بہت ضروری ہو تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ آپ پی سکتے ہیں۔ یعنی ہومیوپیتھی کی دوائی کھانے کے بعد بھی یا تو دوسری دوائی 5-7 منٹ بعد لے لیں، تیسری بھی 5-10 منٹ بعد لے لیں، اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ کوشش کریں کہ کوئی چیز نہ کھائیں تو وہ دوائی بہت اچھا اثر کرے گی۔ اگر بہت جلدی ہے تو 10 منٹ بعد کوئی چیز آپ کھا بھی سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ چند دوائیں اکٹھی لینی ہوں تو ان میں 5-5 منٹ کا وقفہ رکھیں۔ اب یہ بھی نہیں کہ آپ گھڑی رکھ لیں اور ٹائم دیکھنا شروع کر دیں، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، بس اندازاً 5-5 منٹ کے وقفے سے 2 یا 3 دوائیاں آپ کھا لیں تو بس وہ اپنا اثر بہتر کرتی ہیں۔ 10 قطرہ صبح دوپہر شام اکثر دوائیاں ہوتی ہیں تو وہ قطرے گن کر ڈالنے چاہیے، یعنی شیشی سے اگر قطرے نہیں نکلتے تو آپ دوبارہ شیشی سیدھی کر لیں، پھر شیشی کو الٹائیں تو وہ قطرے ضرور نکلیں گے، نہیں نکلتے پھر سیدھی کریں پھر الٹی کریں تو وہ قطرے نکلیں گے، لیکن جھاڑنے بالکل نہیں ہیں۔ اگر جھاڑ کر کہیں گے 1 پھر جھاڑ کر کہیں گے 2 تو وہ تو 70-80 قطرے پہنچ جائیں گے پانی میں، تو پھر جو نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعت تھوڑی سی اپ سیٹ ہو جاتی ہے، تو اس لیے قطروں کا گننا بہت ضروری ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ آپ قطرے پہلے ڈال لیں پیالی میں، وہ بہتر ہے، اوپر سے پھر پانی ڈال لیں، ایسے پئیں، یہ بہت اچھا طریقہ ہے، وہ اچھا وہ مکس ہو جاتا ہے۔ ورنہ پانی میں اگر قطرے ڈالیں گے تو پھر آپ کو ذرا گلانا پڑے گا، تھوڑا سا وہ مشکل ہے۔ تو دوسرا طریقہ ایک اور بھی ہے کہ آپ قطرے ڈائریکٹ زبان پہ ڈالیں اور 1 چمچ پانی پی لیں ساتھ ہی، اگر طبیعت کرتی ہے تو۔ کچھ مستورات کو قطرے جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ چند قطرے کم کر دیں، یعنی جتنے ڈاکٹر صاحب نے بتائیں 10 قطرے تو آپ 7 قطرے کر دیں، کم کر دیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی تھوڑا زیادہ کر لیں، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قطرے اور پانی ڈال کر اسے ہلائیں اور تھوڑی دیر کھلی ہوا میں رکھ دیں۔ 5-7 منٹ جب ہوا میں رہے گا تو اس کی جو اسمیل ہے نا، وہ انوانٹیڈ قسم کی اسمیل وہ اڑ جائے گی، یعنی 5-10 جو منٹ گزر جائیں گے تو آپ اس کے بعد آپ پی لیں، انشاءاللہ آپ کو ناگواری نہیں ہوگی۔ یہ ان لوگوں کو یہ بتایا جنہیں قطرے ناگوار گزرتے ہیں، یہ کوئی 2-3% لوگ ہوتے ہیں بڑی مشکل سے۔ اب آپ کو بتاتا ہوں کہ قطرے 30 طاقت والے جرمنی کے ہوں یا پاکستانی ہوں، جس بھی یعنی دوائی پر 30 لکھا ہوا ہو، کاربو 30، نکس 30، لائکو 30، چائنا 30، تو 30 طاقت جہاں بھی لکھا ہوا اس کی مقدار خوراک جو ہوتی ہے وہ 1 تا 3 قطرے بڑی چمچ پانی والی میں ڈال کر آپ پی لیں، آدھی پیالی کی ضرورت نہیں ہے۔ یا 1-2 قطرہ ڈائریکٹ زبان پر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، یہ بڑوں کے لیے، بچوں کے لیے نہیں۔ بچوں کے لیے 1 قطرہ 3 مرتبہ بہت ہے، 1 چمچ پانی میں، بہترین اثر کرے گی دوائی۔ اور اگر ڈاکٹر صاحب 3 قسم کی ڈبیاں گولیوں والی دیتے ہیں کہ صبح دوپہر شام 1-1 ڈبی سے کھائیں، تو نمبر 1 ڈبی سے 2 گولی صبح کھا لیں، نمبر 2 ڈبی سے 2 گولی دوپہر کو کھا لیں، اور نمبر 3 ڈبی سے 2 گولی شام کو چوس لیں۔ اس کے علاوہ ادویات جو ہیں، باقی ادویات اپنے اپنے وقت پر آپ لیتے رہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ادویات ہو سکتی ہیں، سیرپ ہو سکتا ہے، کوئی پوڑیاں ہو سکتی ہیں، تو وہ اپنے اپنے ٹائم پر جس طرح انہوں نے بتایا دن میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ وہ ان گولیوں سے 10 منٹ وقفہ کر کے آپ نے لے لیا۔ ایک اور ہماری دوائی کیو طاقت کی ہوتی ہے، مثلاً کریٹگس کیو، کیکٹس کیو، اور مطلب ہے اور بھی کیو میں بے شمار دوائیاں ہیں، اگنس کاسٹس کیو، یعنی جس کے نام کے ساتھ کیو لکھا ہوا ہو یا 1X لکھا ہوتا ہے، ان کی مقدار خوراک جو ہوتی ہے وہ جوانوں کے لیے اور بڑے آدمیوں کے لیے 8 سے 10 قطرے ہوتی ہے اکثر۔ بہت کم دوائیوں کی 5-6 قطرے خوراک ہوتی ہے، زیادہ تر کی 5 اور 10 قطرے کے درمیانی ہوتی ہے، یعنی کہ فرض آپ 10 تصور کر لیں تو 10 قطرہ پانی میں ڈال کر پینا ہوتا ہے۔ یہ قطرے معمولی سے رنگدار ہوتے ہیں، کوئی 1-2 سفید بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تھوڑا سا کلر دیتے ہیں، ان کو کیو طاقت کہتے ہیں۔ یہ جڑی بوٹی کا ڈائریکٹ ایکسٹریکٹ نکلا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے اس کو کیو یعنی کہ مدر ٹینکچر کہتے ہیں۔ تو کچھ ڈاکٹر صاحبان اس کو 5 قطرے بھی بتائیں گے، کوئی 7 بتائیں گے، کوئی 10 بتائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھک ادویات کو رکھنے کا تو برائے کرم آگ کے پاس نہ رکھیں، فریج میں نہ رکھیں، بس باہر کمرے میں چھاؤں میں مناسب درجہ حرارت پر آپ رکھے جا سکتے ہیں۔ دھوپ میں بالکل نہ رکھیں، اور قطرے ہمیشہ گن کر ڈالیں، جھاڑ کر نہ ڈالیں، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں۔ اگر قطرے 30 یا 200 یا 1000 طاقت کے ہیں تو قطروں کے باہر طاقت لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو بہت بہتر ہے کہ سفید گولیاں جو ہوتی ہیں نا ہمارے پاس، ہماری گول گول گولیاں 20 نمبر کی، 30 نمبر کی، یا بھی ہوتی ہیں، کئی چوڑی بھی ہوتی ہیں، 2 گرین کی ہوتی ہیں، تو یہ آپ پلاسٹک کی ڈبیاں لے لیں اور کوئی
गोलियां डॉक्टर साहब से ले लें तो प्लास्टिक की डब्बी में गोलियां डालकर ये जो दवाई होती है ना 30 ताकत की या 200 ताकत की या 1000 ताकत की, तो इसके कुछ कतरे उन गोलियों के ऊपर आप डाल लें। गोलियों के ऊपर इतने कतरे डालें कि बस हर गोली के साथ कतरे टच हो जाएं, फिर उसको ऐसे हिला लें। तो फिर वो जैसे डॉक्टर साहब ने बताइए खुराक 3 दफ़ा लेनी है, ये 2 दफ़ा, चंद गोलियाँ, मोटी हैं तो 2 गोलियाँ, अगर बारीक हैं तो 7-8 गोलियाँ आप चूस रहे सुबह दोपहर शाम। वो इतना ही काम करती हैं जैसे कि कतरे काम करते हैं। आपने देखा होगा कि हम कतरे हर किसी को नहीं देते, बल्कि हम गोलियाँ ही देते हैं। गोलियों पर कतरे डालते हैं, बस जब पता चलता है कि सब गोलियों के साथ कतरे टच हो गए हैं तो फिर वो दे देते हैं। वो 100% उतना ही असर करती हैं गोलियाँ कि जितना कतरे असर करते हैं। यानी कि कतरे 30 ताकत के, 200 ताकत के, 1000 ताकत के या 1 लाख ताकत के, कोई भी कतरे हों वो पानी में डालकर पिएँ, या वो कतरे पुड़ी पे पड़े हुए हों मिल्क शुगर पे तो वो आप पूड़ी खा लें, या गोलियों पे पड़े हुए हों वो कतरे तो आप गोलियां खा लें। मोटी हैं तो 2 गोलियां, छोटी हैं बारीक हैं तो 5-7 गोलियां खा लें। तो ये मतलब है कि अमूमन 5-7 या 8-10-15 कतरे काफ़ी होते हैं उस डब्बी के अंदर डालने के लिए। ये ला दें ताकि सब गोलियों के साथ टच हो जाएँ। अब प्लास्टिक की बोतल को हिलाने के बाद आप उस बोतल को रख दें, और कुछ जो बहुत नाजुक मिजाज हैं जिनको वो कतरे उनकी कोई स्मेल बाज को तो अच्छी नहीं लगती, तो आप ढक्कन खोल दें। 2 घंटे के लिए आप ढक्कन खोल के रख दें, वो कतरे उड़ जाएंगे और गोलियां खुश्क हो जाएंगी। तो वो आप खुश्क गोलियां जो आप खा लें, मतलब जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया 2 दफ़ा या 3 दफ़ा, उसमें बिल्कुल कोई अनवांटेड नहीं होता, वो बस चीनी की चीनी होती है। और जो शुगर वाले हज़रात हैं उनके लिए हमने फीकी गोलियाँ रखी हुई होती हैं, और वो फीकी गोलियों के ऊपर हम कतरे डाल कर देते हैं। 2 ग्राम की, 5 ग्राम की, 20, 30, 40, 50 नंबर की। तो डॉक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक उतनी मरतबा लें जितनी मरतबा डॉक्टर साहब ने दवाई बताई है। अब नाज़रीन, मीठी गोलियाँ जो हैं वो मुंह में किस जगह रखें, ये भी बताने वाली बात है। फ़ौरन मुंह में डालते ही आप दांतों से चबा ना लें गोलियाँ, बल्कि आप ज़ुबान के ऊपर रख लें या ज़ुबान के नीचे रख लें। गोलियाँ खुद ब खुद घुलना शुरू हो जाएंगी, यानी पिघलना शुरू हो जाएंगी, और आप चूसते जाएं और निकलते जाएं, और 2, 4, 5 मिनट बाद वो गोली ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह गोली बेहतरीन असर करेगी। चूँकि होम्यो की दवाई जो है वो ज़ुबान और मुंह के रास्ते जिस्म में जाकर अपना असर दिखाती है, इसलिए जितनी देर मुंह में चूसी जा सके वो बेहतर है। बजाय इसने कि आप चबा कर तो फ़ौरन निकल लें, नहीं, चूसना बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा काम करेगी। गोलियाँ हमेशा बोतल के ढक्कन में डालें और सीधी ज़ुबान में डाल दें। ये तरीका है। गोलियाँ हाथ पे ना डालें, हो सकता है आपके हाथों पे कोई स्मेल लगी हुई हो, कोई खुशबू लगी हुई हो, तो गोलियों का असर कम हो जाता है। नुकसान को नहीं होता कि गोलियाँ कोई नुकसानदेह हो जाती हैं, नहीं, बल्कि गोलियों की जो एफिकेसी है उसमें मामूली कमी आ सकती है। इसी तरह वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मुंह जो है वो साफ़ होना चाहिए। अगर साफ़ नहीं होता आप कुल्ली कर लें, खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद खानी चाहिए दवाई। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, काफ़ी चीज़ें मैंने समझाई हैं। तो अभी कुछ और चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। गोलियों को ढक्कन में डालें और ढक्कन से सीधा मुंह में डालें। हाथ लगाने से दवाई का असर जो है वो ज़ाहिर हो सकता है। तो नाज़रीन, आप समझ गए होंगे कि हमारी सफ़ेद गोलियों को हाथ ना लगाना बेहतर है। वही मैं पहले भी बता चुका, हाथ लगाने से नुकसान नहीं होता, बल्कि सिर्फ गोलियों के असर में कमी आ सकती है या अफादियत में कमी कह लें। एक और बात नोट कर लें कि होम्यो की दवाई जो एक शख्स या मरीज़ की है, यानी डॉक्टर साहब ने एक बंदे को दिया, घर के एक बंदे को, ये लो भाई इस तरह खानी है, इस तरह खानी है, वो घर जाकर वो दूसरे अफराद को वो दवाई ना दे, क्योंकि पुड़ियाँ और मीठी गोलियाँ या कतरे आपकी अलामात के मुताबिक हैं। होम्योपैथी की दवाई जो होती है वो अलामात के मुताबिक होती है, और एक मर्ज़ की एक दवाई नहीं होती, एक मर्ज़ की 20 दवाइयाँ भी हो सकती हैं। लिहाजा वो आप खुद ही खाएँ, दूसरे को देना मुनासिब नहीं है। ठीक है जी। ये नहीं कि मीठी गोलियाँ समझ कर तो बच्चे भी खा लें, बड़ी भी खा लें, थोड़ी थोड़ी आपस में बांट में, ये बिल्कुल गलत बात है। दवाई लेते वक्त अगर मुंह साफ़ नहीं तो कुल्ली कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जितना मुंह साफ़ होगा इतनी दवाई बेहतर असर करेगी। बच्चों के मुंह चूँकि साफ़ होते हैं, इसलिए बच्चों पर हमारी दवाई बेहतरीन काम करती है। एक सवाल ये लोग करते हैं कि जी हम अंग्रेज़ी दवाई खा रहे हैं, फ़लानी शुगर की खा रहे हैं, या दमे की खा रहे हैं, या ब्लड प्रेशर की खा रहे हैं, तो आपकी दवाई का क्या करें। तो हमने कहते हैं आप अंग्रेज़ी दवाई खाएं जिस तरह आप खा रहे हैं। अक्सर अंग्रेज़ी दवाइयाँ जो है ना वो खाने के बाद होती हैं। तो होम्योपैथी की दवाई जो आप खाने से आधा घंटा पहले खा लें, अगर भूल जाएँ तो 1 घंटा बाद खा लें, यानी कि जब मुंह में कोई ज़ायका ना रहे। तो इसके अलावा
احتیاط یہ ہے ہومیوپیتھک دوائیاں کھانے والے حضرات کے لیے کہ آپ لیموں یا ادرک یا الائچی یا دار چینی، لونگ، اچار، یہ تیز خوشبو والی چیزیں ہوتے ہیں، یہ اگر نہ کھائیں تو بہتر ہے۔ اگر کھائیں تو کم مقدار میں کھائیں اور پھر وہ کافی وقفہ رکھ کر پھر ہومیوپیتھک دوائی کھائیں جب ان کا خوشبو منہ میں ختم ہو جائے تو، بلکہ کوئی بھی تیز خوشبو والی چیز نہ کھائیں۔ تو اگر مجبوراً کھانا پڑے تو پھر 2 گھنٹے بعد ہومیوپیتھک کی دوائی کھائیں۔ اور بات جو میں بھول گیا ہوں وہ یہ ہے کہ نسوار، پان، گٹکا، سپاری، یہ ہیں اگر اول تو نہ کھائیں، اچھی بات ہے، یہ چیزیں کوئی اچھی چیزیں نہیں ہوتی، لیکن جو کہ لوگ عادی ہوتے ہیں، مجبوری بنی ہوتی ہے ان کی، تو اگر کھائیں تو پھر وہ یہ بات کہ دوائی کے لیے 2 گھنٹے کا وقفہ رکھ لیں اور اس کے بعد بھی خوب اچھی طرح کلی کریں، منہ صاف کریں تو پھر کہ دوائی جو ہے وہ آپ کھائیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ چھوٹتی نہیں ہے یہ کافر منہ سے لگی ہوئی، تو یہ چیزیں اتنی جلدی چھوٹتی نہیں ہیں، تو بس احتیاط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہمیں کا وقفہ کر لیا جائے۔ تو خوب منہ صاف کر لیں، ان چیزوں کی سمیل جب ختم ہو جائے تو تب دوائی دیں۔ مثلا منہ میں گٹکے کی یا خدا نخواستہ کوئی شراب پیتا ہے تو اس کی یا کسی اور چیز کی یہ مطلب ہے کہ نہیں ہے، اس کے ساتھ دوائی نہیں کھانی، کافی وقفہ رکھ کے کھانی ہے۔ تو ہومیوپیتھک دوائی جو ہے یہ اس طرح مطلب ہے کہ کام کرتی ہے۔ ہومیوپیتھک کی دوائی جو ہے اس کو آپ بہت نازک سمجھیں، یہ انگریزی اور دیسی ادویات سے بہت مختلف ہے۔ آپ تیز اور خوشبودار کھانے کھا کر یا قہوہ پی کر یا کوئی الائچی چوس کر تو آپ دیسی اور انگریزی دوائی کھا سکتے ہیں، ان پر تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو باقی ہومیوپیتھک دوائیوں کی جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ دوسری ادویات کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج کل ہومیوپیتھک اور حکمت کی ادویات اپنا آپ منوا رہی ہیں، بڑے لکھے لوگ ادھر متوجہ ہو رہے ہیں، تو انگریزی ادویات کا لٹریچر پڑھیں تو 10 فائدے اور 25 نقصانات لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی مہربانی اور فرق دلی ہے کہ وہ نقصانات یا سائیڈ افیکٹ چھپاتے نہیں ہیں بلکہ متنبع کرتے ہیں۔ ناظرین، میں نے تو ان تینوں طریقہ علاج میں ماشاءاللہ 15 سال کام کیا ہے، ہومیو میں تو تھوڑا زیادہ ہی عرصہ ہو گیا، تو میرے لیے تینوں مقدس ہیں اور محترم ہیں، یعنی قابل احترام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب طبیبوں، ڈاکٹروں اور حکیموں کو عوام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آج کے نالج شیئرنگ پروگرام میں آپ کو ہومیوپیتھک ادویات کے بارے میں ان کے بارے میں کچھ نالج ملا ہوگا کہ کیسے ان کو کھا سکتے ہیں، کیسے کہاں رکھیں، کیسے کھائیں اور کتنی دفعہ کھائیں۔ تو یہ میں نے سارے طریقے آج بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد پھر میرے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہر لیکچر میں بتانا نہیں پڑے گا کہ آپ کیسے کھائیں، تو آپ خود سمجھ جائیں گے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔